اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَهُوَ الَّذِي اور ہوا جی الذی اسم الموصول ہی ہو وہ جو۔ اب یہ وہ اور وہ دو دفعہ آ گئے ہیں تو وہ ہی جو۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو۔ اب اس سے پیچھے اسم کون سا آیا جی؟ وَهُوَ الَّذِي کس کا ذکر چلتا آ رہا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو وہی اللہ ہے الَّذِي جس نے انشاء جس نے یعنی پیدا کیا۔ انشاء نشا کہتے ہیں پیدا ہونا کو۔ نشأۃ ثانیہ کا آپ نے لفظ سنا امت کا دوسری دفعہ۔ انشاء باب افعال، انشاء ینشئ پیدا کرنا، اور انشاء فعل ماضی مذکر غائب پہلا صیغہ، اس نے پیدا کیا۔ یہ اس کون ہے؟ ہوا وہ، یعنی کہ اللہ نے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ اس نے پیدا کیا۔ اب فاعل کون ہے اس کا؟ اللہ ہے۔ فعل کیا ہے؟ انشاء پیدا کرنا، یہ فعل ہے۔ اب باقی جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے۔ اب وہ ساری چیزیں مفعول کی فاعل کی نشانی تو اگر اس میں ظاہر ہو یعنی نام لکھا ہوا ہو تو کیا نشانی ہوتی ہیں؟ فاعل کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ آخری حرف پہ، یعنی اعراب اس کا جو ہے رفع ہوتا ہے پیش۔ اور مفعول کی کیا نشانی ہے جی؟ آخری حرف پہ زبر ہوتی ہے۔ اب دیکھتے جائیں۔ وَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ جناتن، آپ تو کہہ رہے تھے کہ زبر ہوتی ہے اور یہاں پہ تو آ گئی زیر۔ کیسے زیر آئی ہے جی؟ اس کا واحد ہے جنتن، ایک باغ۔ جنتن ایک باغ، یہ اس کی حالت رفع ہے، دو پیشیں ہیں۔ اور یہ حالت نصب میں یعنی مفعولی حالت میں ہو جائے گا جنتن، اور حالت اضافی میں ہو جائے گا جنتن۔
واحد کی تین شکلیں، یا تو وہ فاعل کی صورت میں یا مفعول کی یا حالت اضافی میں، یعنی نسبت کے اعتبار سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ کسی چیز کو نسبت دی جا رہی ہے۔ اور جنت کا جو تثنیہ ہے یا مثنیٰ ہے، دو ہونا، وہ کیا ہے؟ جنتانی، قرآن میں استعمال ہوا ہے کہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ من خاف مقام ربہ جنتان، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں، جنتان۔ اور یہ حالت ہے رفع میں، یعنی فاعلی حالت میں جنتان اور جنتینی اور جنتینی، یہ حالت مفعولی حالت میں بھی، اور جس کی نسبت ہو اس دونوں شکلیں اس کی جنتینی ہیں تثنیہ میں، یعنی دو، اور اس کی جمع کیا ہے؟ جناتن، زبر کے ساتھ ہی لکھ دوں تو ویسے لمبی تے جو ہے یہ بھی اس کا ایک فرق ہے۔ جناتن، اس جنتن کا معنی تھا ایک باغ، اور جناتن کا معنی کیا ہے؟ زیادہ باغ، جمع آ گئی اس کی۔ اب اس کی مفعولی حالت کیا ہے؟ جناتن، جناتن، اور اضافی میں کیا ہے؟ جناتن، یعنی اس کی جو دو زیریں آئی ہیں یہاں پہ انشاء جناتن، تو یہ مفعولی حالت میں بھی اس کی شکل زیروں والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو جمع مؤنث ہے نا، جمع مؤنث سالم، سالم سے کیا مراد ہے؟ سالم جمع، ایک جمع سالم ہوتی ہے اور ایک کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ سالم وہ ہوتی ہے جس میں جو اصل لفظ ہے نا واحد کا، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہ جاتا ہے۔ مثلا مسلمون، اصل کیا تھا اس میں؟ مسلمون، یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، مسلمون، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، منافقون، اصل لفظ کیا تھا؟ منافق، اپنی جگہ پہ لفظ اپنا پورا موجود ہے، صرف واو نون کا اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مکسر کیا ہوتی ہے؟ جیسے کافرن، اب اس کا جو اصل شکل ہے ٹوٹ گئی، اس کی جمع کیا بن گئی؟ کفار، وہ کاف الف کا اور پھر رے اس کی ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا کتاب، اس کی جمع کیا ہے؟ کتب، اصلی شکل اس کی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے جی۔ مثلا رسول، رسول کی جمع کیا ہے؟ رسل، اصلی شکل جو واو والی تھی، رے واو لام، وہ ٹوٹ گئی نا، تو اس کو کہتے ہیں مکسر، مکسر ٹوٹنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سالم کون سی ہوتی ہے؟ جس میں وہ اصلی شکل جو ہے اس کی اسی پیٹرن پہ بن رہی ہے۔ تو جو جمع مؤنث ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ آخری جو دونوں ہیں اس کی شکلیں مفعولی اور اضافی حالت میں ایک جیسی رہتی ہیں، جیسے تثنیہ میں بھی جنتینی جنتینی، ایسے ہی جناتن جناتن، ٹھیک ہے جی۔ ویسے مذکر میں بھی یہی ہے، کافرون، کافر کی جمع اگر کافرون لیا جائے، کافرن کافرانی، دو کافر، کافرینی کافرینی، کافرون کافرین کافرین، اس میں بھی کافرین جمع جو آ گئی ہے نا، جمع سالم، اس میں حالت مفعولی میں اور اضافی میں دونوں شکلیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، اس لیے یہ آ گیا جناتن، آئی دونوں زیریں ہیں لیکن یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے جی۔
والذی انشأ وہی ذات جس نے پیدا کیا جنات باغوں کو کس چیز کی علامت ہے جی؟ مفعول کی علامت ہے. اسی جس نے والذی جس نے اس نے پیدا کیا. نے کس چیز کی علامت ہے؟ فاعل کی. والذی انشأ جنات اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا باغوں کو. اب باغ کی پہلی صفت آ رہی ہے. مرکب توصیفی میں نے آپ کو ایک بتایا تھا. ایک تو مرکب اضافی ہے نا، ایک ہے مرکب توصیفی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم ہے اور ایک اس کی صفت ہے. ایک اسم ہے، ایک اس کی صفت ہے. کیا مطلب ہے جی؟ الرجل طویل، الرجل الطویل لمبا شخص. یہ لمبا ہونا کیا ہے؟ صفت ہے. یہ الرجل کی یعنی اس موصوف کی صفت کیا ہے کہ وہ لمبا ہونا ہے. مثلا رسول کریم. رسول موصوف پہلے آتا ہے جس کی صفت بیان کی جائے اور بعد میں صفت آتی ہے. اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. لمبا لڑکا موصوف ہے بعد میں آیا، صفت لمبا پہلے آ گئی. ٹھیک ہے جی. کھلی مسجد صفت پہلے آ گئی، کھلی ہونا، اور مسجد موصوفہ بعد میں. ٹھیک ہے جی. لیکن عربی میں کیا ہے؟ موصوف پہلے آ جاتا ہے. المسجد واسعۃ، مسجد جو ہے بڑی کھلی، صفت بعد میں آ جاتی ہے. تو موصوف اور صفت ایسے آ کے بنتا ہے. رسول کریم، اب ترجمہ اس کا ایسے ہوگا عزت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. مرکب توصیفی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دونوں موصوف اور صفت اپنی حالت، جنس، عدد، وسعت، چاروں اعتبار سے اسم جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے نہیں جاتے. اب یہ آ گیا ہے، سب سے پہلے آ گیا جنات، تو یہ ہو گئی موصوف. ٹھیک ہے جی. اب اس کی آ رہی ہے صفت آ رہی ہے. اب اس کی یہ جنات معروشات، جنات معروشات، جنات موصوف اور معروشات اس کی صفت ہے. کون سے باغ ہیں؟ باغوں کی صفت بیان کی گئی ہے. عرش کس چیز کو کہتے ہیں؟ آسمان کو. اور معرش کہتے ہیں، معرش ایسا باغ یا ایسے پودے، بیلیں جو چھت والی ہوں. چھت والی کیا جی؟ یعنی ان کو کسی چیز پہ اونچا ایسے چڑھا دیا جائے، چھت بنایا جائے جس کے نیچے سے بندہ اتر کے تو انگور ہو گئے وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا. معروشات، اونچی کسی ایسی چیز جو کسی چھت پہ چڑھائی جائے. ایسی بیل جو جس سے قائم رہنے کے لیے کسی چیز پر چڑھنا پڑے اس کی، یعنی وہ خود کسی قابل نہیں، وہ زمین پہ ہی پھیلے گی. ویسے اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو اس کو کسی چیز، بیلیں چڑھ جاتی ہیں جو کسی چیز پہ، ان کو کہتے ہیں معروشات. ایسے باغ جو کسی دوسرے درخت پہ چڑھے ہوئے ہوں. تو ایک تو اللہ نے یہ باغ پیدا کیے جو چھت والے ہیں، یعنی جو چھتریوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. وغیر معروشات، اور اب یہ انشاء چل رہا ہے ساتھ ساتھ. جو آپ کو مفعول کی شکل نظر آئے گی تو اس کا فعل انشاء، اس نے پیدا کیا.
وغیرہ، غیرہ، را کی زیر آپ کو نظر آ رہی ہے جی، زبر غیرہ، معروشات، غیر معروشات، اور وہ بیلیں جو چھتریوں والے، وہ باغات ہے، یہ باغات کا، باغ کی دوسری صفت ہے، جو چھتریوں کے بغیر، غیر معروشات، ایسے جو چھتریوں کے بغیر کا مطلب کیا ہے؟ ایسے باغات جو چھتریوں کی جنہیں ضرورت ہے، وہ کون سے ہیں جی؟ ہر وہ درخت، پھل جسے کسی دوسرے درخت پہ چڑھنے کی حاجت نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں چھتریوں پہ چڑھایا نہیں جا سکتا، مثلا تربوز وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں پہ جو مفسرین نے بات کی ہے وہ کہی کہ درختوں والے، جیسے سیب، انگور وغیرہ، انگور نہیں، سیب ہو گیا، آم ہو گیا، کھجور ہو گئی، یہ وہ چیزیں جن کو چھتری پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے دو قسم کے باغات پیدا کیے ہیں، ایک وہ کہ جو چڑھ جاتے ہیں چھتریوں پہ، اور دوسرے وہ جو چھتریوں پہ نہیں چڑھتے۔ اب مزید دیکھیں جی اللہ نے کیا پیدا کیا ہے۔ وَالنَّخْلَ، اور یہ حرف عطف اب چل رہا ہے، یعنی کہ یہ پیدا کیا، اور یہ پیدا کیا، اور یہ پیدا کیا، اور یہ سارا انشاء کے ساتھ اس کے مفعول آتے چلے جائیں گے۔ انشاء کے مفعول کی نشانی کیا ہے جی؟ مفعول کی کیا نشانی؟ آخری حرف پہ زبر ہو۔ وَالنَّخْلَ، وَالنَّخْلَ، آخری حرف پہ کیا ہو گیا؟ یہ کس کا مفعول ہو گیا؟ انشاء کا، پیدا کرنا، اور اس نے پیدا کیا ہے کھجور کا درخت، یعنی کھجور کا درخت بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے جی میں نے یہ پیدا کیا اور وہ پیدا کیا؟ وہ پچھلی آیات میں غور کریں جس میں وہ کہتے تھے کہ یہ کھیتی ہمارے شریکوں کی ہے، یہ اللہ کی ہے، یہ جانور فلاں ہے، یہ اس نے کھانا ہے، یہ اس نے کھانا ہے، یہ اس نے کھانا ہے۔ تو اصل میں اس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تم نے پیدا نہیں کی، نہ تمہارے معبودوں نے پیدا کی ہیں۔ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے پیدا کی ہیں۔ وَالنَّخْلَ، اور کھجور، وَالزَّرْعَ، زرع، پھر یہ ایک اور مفعول آ گیا، اور زراعت، کھیتیاں، فصل کے معنی بھی آ جائیں گے۔ تو کھیتی بھی کس نے پیدا کی ہے؟ یہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ اور کھیتی کی کیا شکل ہے؟ مختلفاً، مختلفاً اکلوہ، اکل کس چیز کو کہتے ہیں؟ اکل پھل کو کہتے ہیں ویسے، اکل پھل۔ اور کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ سورہ ابراہیم کے اندر۔ ضرب اللہ مثلا شجرۃ طیبۃ، اللہ تعالیٰ تمہیں، ہاں جی، نو یہ نہیں، میں یہ اکل کو لفظ بتانے لگا ہوں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال بیان کی ہے؟ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاک درخت ہو،
اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین کی تہہ تک گئی ہوئی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی ڈالیاں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں، اکلھا، اکلھا اس کا جو پھل ہے، وہاں پہ اکل کا لفظ آیا، لفظ یہ ہے کہ اس کا جو پھل ہے وہ آتا ہے، مجھے صحیح آگے آیت پوری ذہن میں نہیں رہی، یعنی کہ وہ ہر موسم میں وہ پھل دینے والا درخت ہے، وہ یہ موسمی نہیں ہے کہ ہر دفعہ سردیوں میں دے گا یا گرمیوں میں اگلے موسم میں ختم، ہر موسم میں پھل لاتا ہے، ایمان کا درخت کی بات ہو رہی ہے نا، اس کا پھل آ رہا ہے۔ ہاں جی وہ بھی ہے، جی بالکل۔ اچھا اکلہ پھل، اور کچھ مفسرین نے پھل کا ذائقہ بھی اس کا ترجمہ کر دیا ہے کہ اس کا جو ذائقہ ہے، رنگ ہے، قسم ہے، وہ ساری چیزیں، تو وہ پھل ہی ہو گیا۔ اکلہ ہو کی ضمیر کس طرف چلی گئی؟ کھیتی کی طرف۔ یہ جو کھیتیاں ہیں اس کا جو پھل ہے وہ مختلفاً جدا جدا ہے، کھیتیاں بھی جدا جدا ہیں اور ان کے پھل بھی جدا جدا، یعنی کتنی کھیتیاں اللہ نے پیدا کی ہیں جس کا کوئی حساب کتاب ہی، ایک گندم میں کتنی قسمیں ہیں، جوار میں، باجرے میں، دالوں میں، قسم قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو والنخلہ، اور اللہ نے کھجور کا درخت پیدا کیا اور کھیتیاں پیدا کی جن کا پھل جدا مختلف ہے، ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہے۔ والزیتون، زیتونہ، یہ تونہ کے نون پہ زبر کیوں لگ گئی ہے جی؟ یہ مفعول ہے، یعنی کس چیز کا مفعول ہے یہ؟ انشاء کا، اس نے پیدا کیا، الزیتون، زیتون کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ والرمان، رمانہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انار کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، متشابہن، متشابہن کیا مطلب ہے جی؟ متشابہ، شبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ شبہ، کوئی چیز آپس میں ہم شبیہ ہونا۔ شبیہ کس کو کہتے ہیں؟ شکل کو، یعنی شکل جو ہے۔ اشتباہ کس کو کہتے ہیں؟ اشتباہ، کسی چیز کا مشتبہ ہو جانا، اور متشابہ کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم شکل ہو، ہم شبیہ، ملتی جلتی شکل والا ہو۔ متشابہن، حالت اس کی بیان ہو رہی ہے کہ ملتی جلتی صورت والا، متشابہن۔ الرمان، انار، اور انار کیسا جی؟ اور زیتون، انار کیسے؟ جن کی یا تو شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اناروں کی بھی کئی قسمیں ہوں گی، ہم نے تو ایک ہی انار دیکھا ہے جو یہاں پہ تشریف لے کے آتا ہے، باقی خدا جانے کتنی قسمیں۔ متشابہن، جس کی شکلیں ملتی جلتی ہیں، اور وغیر متشابہن، اور غیر متشابہن، غیر متشابہن، جن کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، غیر یعنی جو ملتی جلتی شکلوں کے بغیر آ جاتے ہیں، ان کی شکلیں بھی ڈیفرنٹ ہیں، باقی شکلیں تو ملتی ہیں، ہو سکتا ہے اندر سے ذائقے ان کے مختلف ہوں۔ تو اللہ نے قسمہ قسم کے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اب اللہ تعالیٰ بالکل باریک باریک باتیں بھی یہاں پہ اپنی گنوا رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی پیدا کیا۔ اب آ گیا جی آپ کا عشر کا معاملہ، عشر آ گیا، زمینداروں کے گلے کا کانٹا۔
کلو کلو کھاؤ. کل کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ کھائے اور کلو سب کھائے. یہ وہ اب تھوڑا سا زیادہ پڑھنا ہے تو اس لیے میں باریکی میں نہیں جا رہا، ورنہ اصل تھا تاکلون. کیا تھا؟ تاکلون تھا، اور اس کا وہ اڑ گیا سب کچھ، اور یہ اس کا فعل کیا بن گیا؟ یہ فعل کون سا ہے؟ امر. کھاؤ. تم کھاؤ، یعنی تا تو ختم ہو گیا، لیکن تم کھاؤ. من ثمرہ، من سے، ثمرہ ہی. ثمر کس کو کہتے ہیں جی؟ پھل کو. اور ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ باغ تو مؤنث ہے، وہ تو ہونا چاہیے تھا من ثمرہ ہو جانا چاہیے تھا. اللہ کی طرف جا رہی ہے جی، اللہ تعالیٰ کے. یہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. من ثمرہ، اللہ کے پھلوں میں سے، اللہ کی عطا میں سے کھاؤ. جو بھی اللہ نے عطا کیا ہے وہ کھاؤ. کیا مطلب ہے کھاؤ جی؟ کھاؤ. کوئی یہ نہیں کہ یہ عورت نہیں کھا سکتی، مرد نہیں کھا سکتا، یہ بند ہو گئی، یہ چل پڑی ہے جی، اس طرف کو نہیں آ سکتا، اس طرف کو نہیں جا سکتا. سب غلط ہے. اس درخت کو کوئی نہیں کاٹ سکتا جی، اس زمین پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، ادھر کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا، کوئی پابندی نہیں کسی کی. ٹھیک ہے جی. ایک گھوڑا اس پہ سواری نہیں ہو سکتی، یہ سب جھوٹ ہے. کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے، جو اللہ نے عطا کیا اس میں سے کھاؤ. کب کھاؤ؟ اذا، جب، اسمارا. ثمر کہتے ہیں پھل کو، اسمارا باب افعال سے. اسمارا اس نے پھل دیا. متعدی میں چلا گیا نا، باب افعال میں چلا گیا، مزید فی میں. اب جب لگ گیا پیچھے تو جب وہ پھل دے. کلوا من ثمرہ اذا اثمرا، جب وہ پھل دے تو کھاؤ. پھل دے سے مراد کیا ہے؟ موسم. مثلا کوئی بھی آپ نے گندم کاشت کی ہے، تو جب گندم کاٹنے کا ٹائم آ جائے، تمہارے پاس گندم آئے تو اس کو کھاؤ، اس پہ کوئی پابندی نہیں. لیکن ایک شرط اس پہ کیا رکھ دیجیے؟ وَآتُوا. اب اس کلو کے بعد، اس کے بعد واو آ گیا، اور جیسے کھاؤ ایسے ہی آتو دینا. آتو دو، عطا دے دو، عطا کرو، دو. حقہ، حقہ ہو. اب یہ ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ یہ اللہ کی طرف ہے جی. حقہ ہو، اس کا حق. حقہ ہو، اس کا حق. یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا. یعنی وہ کھیتی کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے. اللہ کہہ رہا ہے اس میں سے میرا حق مجھے دو. اور ہم اللہ کو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ ٹریکٹر، پٹرول، ڈیزل، کھاد، بین، چھٹی عمر گن کے. اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ ہمارا طرز عمل کہیں کفار مکہ کی طرح تو نہیں ہے. جب یہ اللہ کا حق ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ حصہ اللہ کا نہیں ہے، یہ شریکوں کا ہے. اب یہاں پہ آگے ہمیں سمجھ آئے گی کہ شاید ہمارا طرز عمل ان کی طرح تو نہیں ہوگا، کہ وہ جو اللہ کا حق ہے
جو ہم نے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے کہ یہ عشر دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، فطرانہ دینا ہے وغیرہ، وہ جب باری آتی ہے تو وہ جب اللہ کی باری آتی تھی تو کہتے تھے کہ گڑبڑ، نہیں دیتے تھے، شریکوں کے ٹائم پہ دے دیتے تھے۔ تو ہم نے پتہ نہیں کوئی اور تو نہیں۔ اچھا دیکھیں ایک چیز، اگر آپ نے فجر کے ٹائم آپ کی آنکھ کھل گئی، سورج طلوع نہیں ہوا، اب آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ دیے اور سنت اور فرض نہیں پڑھا، تو ان نفلوں کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی ہے؟ فرض کا مطلب کیا ہے؟ فرض کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے 1000 روپے قرض لیا، 1000 روپے آپ سے قرض لے لیا، اب میرے پاس 1000 روپیہ آ گیا، یہ قرض مجھ پہ فرض تھا دینا کہ میں آپ کو یہ قرض واپس کروں، میں نے اس 1000 روپے کا کسی غریب کو صدقہ کر دیا، یہ صدقہ ہو گیا ہے؟ یہ صدقہ نہیں ہوا، کیوں؟ وہ فرض تو ادا کیا ہی نہیں، زکوٰۃ دی ہی نہیں۔ فرض صدقہ جو ہے نا، وہ زکوٰۃ اللہ کا حق، یہ ہم نے دیا ہی نہیں، اور نفل صدقے جو ہیں دے رہے ہیں، مزے لے لے کے دے رہے ہیں۔ اب جو بندہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس نے عشر دیا ہی نہیں ہے، عشر فرض ہے، عشر فرض ہے، فرض نہیں دیا، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دی، اور ویسے صدقہ کر رہا ہے، کسی بھی صورت میں کر رہا ہے، جی وہ گھر میں بنا رہا ہے، کسی جگہ پہ دیگیں کھلا رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے نفل صدقے، جبکہ فرض اس نے نہیں کیا، عشر اس نے نہیں دیا، اس کا نفل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فرض کی ادائیگی نہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ تو آتو حق ہو، اللہ کا حق ادا کرو۔ کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کا حق تو ادا نہیں کرتے لیکن باقی جگہوں پہ پیسے دیے جا رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں یا خیراتیں کرنے کے چکر میں، تو یہ بات ایک یاد رکھیں۔ ہیں جی؟ وَآتُوا حَقَّهُ، اور اللہ کا حق ادا کرو، یوم، یوم کیا ظرف ہے، یعنی کہ کسی اس دن، حسادی یعنی اس فصل کے کاٹنے کے دن، یعنی جس دن تمہاری تھریشر لگ جائے، گندم آ جائے، اسی دن اس کا حصہ علیحدہ کر لو گے، یہ حصہ میرا نہیں ہے، یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، جس نے وہ گندم دی ہے۔ اب دیکھیں، آپ بارشیں ہو رہی ہیں، گندم پیچھے سے پیچھے جا رہی ہے، اللہ چاہے اور 2 بارشیں برسا دے اور یہ گندم چلی جائے 20 نومبر 25 پہ، سردی انتہا کی ہو جائے گی، کیا فصل ہونی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ آخر میں بارشیں نہ دے کہ اس کے گندم کے بیج کو زیرو کر دے، تو کیا ملنا ہے کسی کو؟ تو جو اتنی گندم ہو رہی ہے کون دے رہا ہے؟ اللہ، اس میں ہمارے عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو جو اللہ دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پہلے مجھے میرا حق دو، پہلے اللہ کا حق دینا ہے۔ حقہ یوم حسادہ، یہ یوم حسادہ لگا کے کیا ثابت کیا کہ آج پھل آیا ہے تو سب سے پہلے جو فرض ہے اس کا وہ ادا کرو، اس کے بعد اگر تم کہیں پہ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہو تو ہر فصل کا علیحدہ علیحدہ عشر ہے، ہر فصل کا۔ ایک ہے سٹور کر لینے والی چیزیں جیسے گندم، جوار، باجرہ وغیرہ، ایک ہے سبزیاں، خضروات جو سبزی آپ لے کے آتے ہیں، آپ اس کو 1 سال تک سٹور نہیں کر سکتے، اس کی کوئی عشر، اس کا عشر نہیں ہے۔ عشر کس کا ہے؟ جو سٹور ہو جائے۔ سبزیوں کو کہتے ہیں خضروات، سبزیاں جو ان پہ نہیں ہیں، عشر نہیں ہے ان پہ۔ باقی جو آپ اس کو فروخت کر کے جو پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس، اس پہ اگر وہ پیسہ آپ کے پاس وہ چل رہا ہے سال کے اعتبار سے، جو آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو، سیونگ ہے آپ کی، تو اس پہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔
ویسے بینکنگ میں سیونگ الٹی ہے اس کی، یعنی کہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کا مطلب ہے نو زکوٰۃ۔ ہاں جی کرنٹ پہ بھی کاٹتے ہیں لیکن ہاں جی نہیں کٹ رہے ہیں، اچھا بینک کا ساڑھے کو نہیں پتہ۔ وَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، فصل کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور لا نہیں، یہ نہیں ہے بلکہ نہ ہے، یعنی لائے نفی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو تسرفون نہ ہوتا، بلکہ کیا ہوتا؟ تسرفون۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ہی لائے نہیں آیا نا، اس نے اس کی جو آخری حرکت ہے یا اس کو اخف کر دیا، اس کا نون اڑا دیا آخر سے، اور یہ الف لگ گیا ساتھ اس کے۔ تسرفو، اسراف کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ نہ اسراف کا مطلب ہے ضرورت کی اشیاء میں غیر ضروری خرچہ اسراف کہلاتا ہے۔ مثلاً آپ کو ایک بیڈ چاہیے سونے کے لیے، چارپائی چاہیے، بیڈ چاہیے، عام نارمل بیڈ کی قیمت ہے فرض کیا 10,000، آپ کہتے ہیں جی نہ ہم نے تو واٹر بیڈ لینا ہے، فلاں بیڈ لینا ہے 80,000 کا، 90,000 کا۔ نارمل کپڑوں کی قیمت کتنے میں تیار ہو جاتا ہے جوڑا؟ 5,000 میں، 4,000 میں جوڑا تیار ہو گیا، آپ پہن لیتے ہیں۔ آپ نے کہا میں نے تو فلاں برانڈ کا کپڑا لینا ہے، 50,000 کا جوڑا لینا ہے میں نے۔ تو یہ ضرورت، کپڑا پہننا ضرورت ہے، بستر ضرورت ہے، گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ضرورت ہے، لیکن آپ میں سے شاید کوئی جانتا ہو جو اس وقت انٹیریئر ڈیکوریٹر ہیں گھروں کے، لاکھوں روپے چارج کرتے ہیں صرف آپ کو یہ بتانے کے کہ سینری کہاں پہ لگے گی، صوفہ کس رنگ کا ہونا چاہیے، کرسی کس طرز کی ہو، کس اینگل پہ رکھا جائے، اس ڈیکوریشن کے پیسے لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسراف۔ موبائل آپ کا اگر 50,000 کا، 30-40 کا گزارا ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے جی 5 لاکھ والا لینا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ اور اس کے ساتھ قرآن حکیم نے اسے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ مبذر کس کو، تبذیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ تبذیر ایک ہے اسراف، اسراف ہے ضرورت کی اشیاء میں غیر ضروری خرچہ اضافہ کر دینا، اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت، جس چیز کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، کچھ بھی آپ کی ضرورت میں وہ چیز نہیں آتی، اس پہ مال اڑانا، اس چیز پہ اپنے مال کو آپ اڑا رہے ہیں، کھلا خرچہ کر رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبذیر۔ کپڑا ضروری ہے، گھر ضروری ہے، آج کل چلو گاڑی بھی ضروری ہو گئی، موٹر سائیکل ضروری ہو گیا، خسروں پہ اڑا رہے ہیں پیسے، یہ کیا ہے؟ کوئی ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کتے رکھے ہوئے ہیں جی، بڑے بڑے شوقین قسم کے کتے، ان پہ خرچے ہو رہے ہیں، مہنگے مہنگے کبوتر ککڑ رکھے ہوئے ہیں، ان کو کھلایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے، یہ تبذیر ہے۔ لڑائی کرنے والا کتا رکھنا یا اس کو وہ ویسے گناہ کا کام ہے، تو اس پہ خرچہ کرنا تو مزید یہ تبذیر، یہ شیطان کے ساتھی ہیں جو کسی غریب کے مانگنے پہ ان کی جیب سے 20 روپے نہ نکلیں اور ایسے اللہ کاموں پہ اڑا دیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو، اِنَّهُ،
انا بے شک ہو وہ، بے شک وہ کون جی؟ اللہ، بے شک وہ اللہ، لا یحبو، لا نہیں، یحبو وہ محبت کرتا ہے، لا یحبو وہ محبت نہیں کرتا، کس سے؟ المسرفین، ٹھیک ہے جی، یسرفو سی مسرفن، مسرفن سے یا نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی، مسرفین فضول خرچی کرنے والے، ان ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سوال بنتا ہے، جی جی مثال کے طور پر میں ہوں اور ایک بندہ جو زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں، تو میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو رزق دیا ہے اور وہ اس رزق کے مطابق اپنا خرچ اخراجات نہیں کرتا، تو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں کہ میں نے اس کو کروڑوں روپے دیا اور اس کی رہائش جو ہے وہ 1000 والی ہے، میرے والی ہے۔ تو جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے اس کا شو آف کو شو کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے کروڑ دیا ہے۔ جی درست، آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں دو چیزوں کا نا آپ فرق رکھ لیں اس چیزوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا جو تھوڑی سی ماڑی حالت میں گھوم رہا تھا، یعنی اس کے لباس جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا، جبکہ اس کے پاس پیسے تھے۔ اس سے پتہ کیا بھائی مال و دولت، اس نے کہا جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اللہ کی ان نعمتوں کا تم پہ اثر نظر آنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بندہ شرافت کے یا اچھے معیار کے کپڑے اگر ایک بندے کے 20,000 کے یا چلو 50,000 کے تیار ہو رہے ہیں، وہ کروڑ پتی ہے، تو اب پتہ چلے جی کہ وہ مگرمچھ کے اس سے بنی ہوئی اس نے 2 کروڑ روپے کی جیکٹ لی ہے، یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے؟ یہ نہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ آپ اگر جائیں پنڈی میں تو آپ کو اچھے کپڑے، جس کو آپ اچھے کپڑے کہہ سکتے ہیں، وہ شاید 50,000 سے اوپر تو میرے خیال میں جا سکتے ہی نہیں، شاید عورتوں کے شادی شدی کے شاید چلے جائیں، نارمل حالات میں 50,000 کے جو کپڑے ہیں بہت ہی اسٹینڈرڈ کے کپڑے ہیں۔ یہ ایک ارب پتی کروڑ پتی بندہ اگر وہ پہنے تو اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ تم پہ اللہ کی نعمتیں نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ کہے جی کہ یہ جو جیکٹ ہے یہ میں نے منگوانی، یہ جو ایک دن وہ ہمارے 2 وکیل ہیں تو وہ آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، اٹلی کے سول والا میں نے یہ بوٹ لیا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ یہ جو بٹن لگے ہوئے ہیں میرے کوٹ میں یہ فلاں جگہ سے آئے ہیں، یہ سٹڈ میں نے ادھر سے لی، یہ اینکیں میری فلاں ملک سے ہیں، ایک دوسرے پہ داغ بٹھا رہے تھے، اپنا ٹیکا چمکا رہے تھے کہ یہ میں نے فلاں جگہ سے لیا، یہ ادھر سے آیا، یہ میرا موبائل فلاں جگہ، شوز میں نے فلاں ملک سے میں نے لیے۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ تفاخر، ایک دوسرے پہ مالی اعتبار سے ایک آگے گزرنے کی کوشش کرنا، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ آپ بالکل اچھے کپڑے پہنیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، جدید کپڑے پہن لیں، لیکن اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں نے فلاں برانڈ کے کپڑے پہنے تو تب میری عزت بنے گی، یہ معاشرے کا جھوٹ ہے۔ کپڑے پہننے کی دعا بھی ہے کہ یا اللہ ان کی شیطانی شر کو بچائیے، میں کپڑے لانا ماڑے دل چکی ہے تکبر نہ آ جائے، بالکل بالکل ہوتا ہے جی، پکی بات۔ آپ نے جب جیب سے جب موبائل نکال کے ٹیبل پہ گاڑی کی چابی رکھتے ہیں اور آپ کا جو ڈریسنگ ہے اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں آتا ہے نا یہ جو میرے ساتھ بیٹھو یہ میرے پائے کا بندہ نہیں، تکبر تو آیا تو فارغ ہو گیا نا سب کچھ۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو۔ وَهُوَ الَّذِي، زی کو لمبا کرنا ہے، کیوں؟ یہ زال زیر یہ زی مد اصلی ہو گئی اور اس کے آگے حمزہ آ گیا، یعنی الف آ گیا حرکت والا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، تم آگے کیا آ گیا جی؟ میم آ گئی ہے، جنات
معروشات، تیوں آگے آ گیا واو، معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ، اس کو مختلفاً نہیں پڑھنا، کیونکہ فن، فے زبر نون فن، نون ساکن، تنوین میں ایک نون ساکن ہوتا ہے، اس کے آگے ہلکی آگے، ہلکی حروف کون سے ہیں؟ کتنے ہلکے حروف کتنے ہیں جی؟ 6، عین، غین، ایک، خیت، حمزہ اور ہا، اور یہ جو مختلفاً کے آگے آ گیا یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے، یعنی الف حرکت والا، مختلفاً اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔